19ویں صدی کے آخر میں دیکھیے صدی 100 سالہ زمانہ ہوتا ہے، یعنی 100 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے، 100 سال کا جو وقت ہوتا ہے اسے ہی صدی بولتے ہیں۔ صوبہ بہار کی ایک مردم خیز بستی جس کا نام تھا دسنا، جو اب موجودہ نالندہ ضلع میں واقع ہے، یعنی کہ جو دسنا گاؤں تھا وہ گاؤں اب نالندہ ضلع میں ہے، اور صوبہ یعنی کہ جو راجیہ ہے، جو اسٹیٹ ہے وہ ہے بہار۔ ناظرین اکرام سلام مسنون، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نورانی کلاسز میں ہم استقبال خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ کے سامنے اب تک ہم نے کئی ویڈیوز پیش کیا ہے۔ آج ہم جو پیش کرنے جا رہے ہیں یہ معروضی سوالات پر مشتمل ویڈیو ہے، یعنی آبجیکٹیو کوشچنز پر مشتمل یہ ویڈیو ہے، اور یہ اس میں جو سوالات شامل کیے گئے ہیں یہ سید سلیمان ندوی کے مضمون بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق پر مشتمل ہے، جس میں سید سلیمان ندوی کی حیات پر سوالات ہے اور ان کے مضمون پر کچھ سوالات ہیں، وہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک کہ اگر آپ نے سید سلیمان ندوی پر مشتمل سبجیکٹیو ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پہلے اسے دیکھ لیں، اور اس کے بعد انہوں نے جو مضمون لکھا بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، آپ اس سبجیکٹیو ویڈیو کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد آپ جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کے زیادہ تر سوالات کے جوابات صحیح ہوں گے اور آپ کو بھی دلی خوشی حاصل ہوگی۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اور چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے پہلے سوال کی جانب۔ پہلا سوال ہے، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، اس مضمون کو کس نے لکھا ہے؟ آپشن اے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب، آپشن بی مولانا سید سلیمان ندوی صاحب، آپشن سی سر سید احمد خان صاحب، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، سید سلیمان ندوی صاحب نے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق مضمون کو لکھا ہے۔ دوسرا سوال ہے، سید سلیمان ندوی کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ سید سلیمان ندوی کی تاریخ پیدائش پوچھی جا رہی ہے۔ آپشن اے 22 نومبر 1884 عیسوی، آپشن بی 22 نومبر 1886 عیسوی، آپشن سی 22 نومبر 1885 عیسوی، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن اے 22 نومبر 1884 عیسوی ہے۔ اور چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی جانب۔ سوال نمبر 3، سید سلیمان ندوی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آپشن اے پٹنہ، آپشن بی نالندہ، آپشن سی جموئی، آپشن ڈی بھوجپور۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بی نالندہ، یعنی نالندہ ضلع میں سید سلیمان ندوی کی پیدائش ہوئی۔ چوتھا سوال ہے، سید سلیمان ندوی کی وفات کب ہوئی؟ یہاں وفات کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے جو تاریخ دیکھیں آپ لوگوں نے وہ تاریخ تھی تاریخ پیدائش۔ آپشن اے 27 نومبر 1951 عیسوی، آپشن بی 27 نومبر 1952 عیسوی، آپشن سی 23 نومبر 1953 عیسوی، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی 23 نومبر 1953 عیسوی کو سید سلیمان ندوی صاحب انتقال کر گئے۔ آئیے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 5 پہ ہے، سید سلیمان ندوی کے والد کا نام کیا ہے؟ آپشن اے حکیم سید ابوالحسن، آپشن بی سید قمر الحسن، آپشن سی حکیم سید نور الحسن، آپشن ڈی شبلی نعمانی۔ ان میں کا کون سا درست جواب ہے؟ تو آپشن اے حکیم سید ابوالحسن یہ سید سلیمان ندوی صاحب کے والد محترم ہیں۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور کہاں سے تعلیم حاصل کیے؟ آپشن اے مدرسہ امدادیہ دربھنگا، آپشن بی پھلواری شریف، آپشن سی دارالعلوم ندوۃ العلماء، آپشن ڈی ان میں سے سبھی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی کہ وہ مدرسہ امدادیہ دربھنگا سے بھی تعلیم حاصل کیے، پھلواری شریف سے بھی تعلیم حاصل کیے، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کیا، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء
علامہ سے ان کی تعلیم مکمل ہوئی اور وہیں پر 2 ایسی شخصیت تھے جن سے ان کی ملاقات ہوئی۔ آئیے ہم آگے دیکھیں گے وہ کون سے 2 شخصیت ہیں۔ سوال نمبر 7 پہ ہے سید سلیمان ندوی کے استاد کا نام کیا ہے؟ آپشن اے مولانا فاروق صاحب چریا کوٹی، آپشن بی مولانا شبلی نعمانی، آپشن سی اے اور بی دونوں، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی مولانا فاروق صاحب بھی ان کے استاد ہیں اور مولانا شبلی نعمانی بھی سید سلیمان ندوی کے استاد ہیں۔ اب آئیے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ 8ویں نمبر سوال پہ ہے سید سلیمان ندوی کا پہلا مضمون کب شائع ہوا؟ سید سلیمان ندوی صاحب کا جو پہلا مضمون تھا وہ پہلا مضمون کب شائع ہوا یعنی کب چھپا؟ آپشن اے 1904 عیسوی، آپشن بی 1903 عیسوی، آپشن سی 1905 عیسوی، آپشن ڈی 1902 عیسوی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی یعنی 1902 عیسوی میں سید سلیمان ندوی کا پہلا مضمون یہ چھپا تھا۔ اب آئیے 9ویں سوال کی جانب چلتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی کا پہلا مضمون کس رسالہ میں شائع ہوا یعنی چھپا؟ آپشن اے رسالہ الپانچ، آپشن بی مخزن، آپشن سی رسالہ الہلال، آپشن ڈی رسالہ الندوہ۔ اس کا درست جواب ہے رسالہ الپانچ یعنی آپشن اے یہ درست جواب ہے۔ اس میں ہی سید سلیمان ندوی کا پہلا مضمون چھپا اور شائع ہوا۔ 10 نمبر سوال کی جانب چلتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی کے پہلے مضمون کا عنوان کیا تھا یعنی عنوان کا مطلب ٹاپک کا نام کیا تھا؟ جس مضمون کو انہوں نے چھپوایا وہ پہلا مضمون کس عنوان پر مشتمل تھا؟ آپشن اے تعلیم نسواں، آپشن بی تعلیم زنان، آپشن سی خاتونوں کی تعلیم، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن سی خاتونوں کی تعلیم۔ یہ سید سلیمان ندوی کے پہلے مضمون کا عنوان تھا۔ 11ویں نمبر سوال پر ہے مضمون آخر وقت کس رسالہ میں شائع ہوا اور کہاں سے یہ شائع ہوا؟ آپشن اے رسالہ الپانچ پٹنہ سے، آپشن بی مخزن لاہور سے، آپشن سی رسالہ تہذیب الاخلاق علی گڑھ سے، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بی مخزن لاہور سے یہ شائع ہوا۔ اس مضمون کا ٹاپک تھا آخر وقت اور یہ شائع ہوا کہاں سے؟ لاہور سے اور وہ رسالہ کا نام ہے مخزن۔ 1913 عیسوی میں سید سلیمان ندوی نے کس اخبار سے وابستگی اختیار کر لی؟ یعنی کہ سید سلیمان ندوی صاحب 1913 عیسوی میں ایک اخبار میں انہوں نے کام کیا۔ اس اخبار کا نام پوچھا جا رہا ہے۔ آپشن اے الہلال، آپشن بی اخبار انقلاب، آپشن سی اخبار قومی تنظیم، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی اخبار الہلال میں سید سلیمان ندوی صاحب 1913 عیسوی میں کام کیا اور اس میں چند دنوں تک انہوں نے کام کیا۔ سوال نمبر 13۔ 1906 عیسوی میں اس رسالے کی ادارت سید سلیمان ندوی نے سنبھالی تھی۔ آپشن اے رسالہ الپنچ، آپشن بی مخزن، آپشن سی رسالہ الہلال، آپشن ڈی رسالہ الندوہ۔ اس کا درست جواب ہے رسالہ الندوہ، آپشن ڈی۔ 14 نمبر کا سوال اخبار الہلال کو جاری کرنے والے کون ہیں؟ آپشن اے سر سید احمد خان، آپشن بی مولانا الطاف حسین حالی، آپشن سی سید سلیمان ندوی، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں، یعنی کہ اخبار الہلال کو جاری کرنے والے سر سید احمد خان بھی نہیں ہے، مولانا الطاف حسین حالی بھی نہیں اور سید سلیمان ندوی بھی نہیں ہے۔ تو آخر ہیں کون؟ تو یہ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب ہیں جنہوں نے اخبار الہلال کو کلکتہ سے جاری کیا تھا۔ 15 نمبر سوال دارالمصنفین کو کس نے قائم کیا ہے؟ آپشن اے مولانا ابوالکلام آزاد، آپشن بی مولانا سید سلیمان ندوی، آپشن سی سر سید احمد خان، آپشن ڈی علامہ شبلی نعمانی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی یعنی علامہ شبلی نعمانی نے یہ دارالمصنفین کو قائم کیا اور مولانا سید سلیمان ندوی نے
اس دارالمصنفین کو بہت آگے تک لے کر گئے اور اس کو عروج و بلندی مولانا سید سلیمان ندوی نے دیا۔ 16 نمبر کا سوال کو کس نے لکھا ہے، یعنی نقوش سلیمانی کتاب کے لکھنے والے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ آپشن اے مولانا ابوالکلام آزاد، آپشن بی مولانا سید سلیمان ندوی، آپشن سی سر سید احمد خان، آپشن ڈی علامہ شبلی نعمانی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی مولانا سید سلیمان ندوی نے نقوش سلیمانی کتاب کو لکھا ہے۔ 17 نمبر کا سوال قلعی کس زبان کا لفظ ہے؟ آپشن اے عربی، آپشن بی فارسی، آپشن سی ترکی، آپشن ڈی ہندی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن اے عربی، یعنی قلعی جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ 18 نمبر کا سوال مولانا شبلی نعمانی کی حیات پر مبنی سید سلیمان ندوی نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ آپشن اے نقوش سلیمانی، آپشن بی حیات نعمانی، آپشن سی حیات شبلی، آپشن ڈی مضامین سلیمان۔ اس کا درست جواب ہے آپشن سی حیات شبلی، یعنی سید سلیمان ندوی نے جو مولانا شبلی نعمانی کی زندگی پر حیات پر جو کتابیں لکھی اس کتاب کا نام حیات شبلی ہے۔ سوال نمبر 19 سرخی سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے لالی، آپشن بی عنوان، آپشن سی سیاہی، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب ہے عنوان، یعنی سرخی سے جو مراد لیا جاتا ہے وہ ہے عنوان۔ سرخی پر سید سلیمان ندوی نے بہت ہی بہترین طریقے سے بحث کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ سرخی پہلے کن چیزوں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، اس کے بعد پھر بیچ میں کیا کیا چیزیں استعمال ہونے لگی، اور اب جا کر کے یہ سرخی سے کیا مراد لیے جا رہے ہیں اور کس طرح سے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ 20 نمبر سوال پہ ہے مولانا شبلی نعمانی کے خطبات اور مقالات کو کتنے جلدوں پر سید سلیمان ندوی نے مرتب کیا ہے؟ آپشن اے 7 جلدوں، آپشن بی 8 جلدوں میں، آپشن سی 9 جلدوں میں، آپشن ڈی 10 جلدوں میں۔ یعنی ان میں سے جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی 8 جلدوں پر مشتمل ہے، اور یہ مولانا شبلی نعمانی کے خطبات اور مقالات کو یہاں جمع کر کے 8 جلدوں پر سید سلیمان ندوی نے مرتب کیا ہے۔ 21 نمبر سوال سید سلیمان ندوی نے مندرجہ ذیل میں سے کون سی کتابیں تصنیف کی ہیں؟ آپشن اے عرب و ہند کے تعلقات، آپشن بی عربوں کی جہاز رانی، آپشن سی سیرت عائشہ، آپشن ڈی ان میں سے سبھی۔ درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی کہ عرب و ہند کے تعلقات بھی یہ کتاب سید سلیمان ندوی کی ہے، اور عربوں کی جہاز رانی یہ بھی کتاب سید سلیمان ندوی کی ہے، اور سیرت عائشہ یہ بھی کتاب سید سلیمان ندوی کی ہے، اور ان تینوں کتاب کے مصنف سید سلیمان ندوی صاحب ہیں۔ آئیے 22ویں سوال کی جانب چلتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے کتنے جلدوں مکمل کر پائے تھے؟ تو جو مکمل کر پائے وہ ہیں آپشن اے 1 جلد، آپشن بی 2 جلد، آپشن سی 3 جلد، آپشن ڈی 4 جلد۔ درست جواب ہے آپشن اے 1 جلد مکمل کر پائے تھے۔ سوال نمبر 23 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے جلدوں پر مشتمل ہے، یعنی اس کتاب کو کتنے جلدوں میں لکھا گیا ہے؟ آپشن اے 7 جلد، آپشن بی 8 جلد، آپشن سی 6 جلد، آپشن ڈی 10 جلد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی 6 جلد۔ 24 نمبر سوال ہے بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ آپشن اے ناشتہ، آپشن بی قلعی کھولنا، آپشن سی نہار منہ کھانا، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے ناشتہ، آپشن اے۔ 25واں سوال ہے مضمون بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ آپشن اے عرب و ہند کے تعلقات، آپشن بی عربوں کی جہاز رانی، آپشن سی سیرت عائشہ، آپشن ڈی نقوش سلیمانی۔ ناظرین اکرام یہ چاروں کتاب سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، مگر ان میں سے ایک کتاب ہے جس میں سے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق مضمون اٹھایا گیا ہے اور کہکشاں حصہ دوم میں شامل کیا گیا ہے۔ اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے جس میں سے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق مضمون کو لیا گیا ہے اور کہکشاں حصہ دوم میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کا درست جواب ہے
آپشن ڈی یعنی نقوش سلیمانی کتاب سے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق مضمون کو شامل کیا گیا ہے۔ اب آئیے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ 26 نمبر کا سوال ہے عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے فطور، آپشن بی افطار، آپشن سی ظہرانہ، آپشن ڈی سحری۔ اس کا درست جواب ہے آپشن اے فطور، یعنی کہ ناشتہ کو عربی میں فطور بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ فطور بولتے ہیں۔ اب آئیے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ 27 نمبر پہ سوال ہے نہارمو کس زبان کا لفظ ہے؟ آپشن اے اردو، آپشن بی عربی، آپشن سی فارسی، آپشن ڈی ترکی۔ اس کا درست جواب ہے فارسی، یعنی کہ آپشن سی درست جواب ہے۔ نہار یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور سید سلیمان ندوی نے کہا ہے کہ نہار اصل میں تھا ناہار۔ کیا تھا؟ ناہار تھا۔ 28ویں سوال کی جانب چلیں۔ بستی دسنا کس ضلع میں واقع ہے؟ یعنی یہ جو دسنا گاؤں ہے، یہ دسنا گاؤں کون سے ضلع میں واقع ہے جہاں سید سلیمان ندوی صاحب کی پیدائش ہوئی؟ آپشن اے پٹنہ، آپشن بی نالندہ، آپشن سی جموئی، آپشن ڈی بھوجپور۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بی نالندہ ضلع میں یہ دسنا گاؤں پڑتا ہے، جس گاؤں میں سید سلیمان ندوی کی پیدائش ہوئی۔ 29ویں سوال کی جانب چلیں۔ سید سلیمان ندوی نے کس کالج میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے؟ آپشن اے پونا کالج، آپشن بی دلی کالج، آپشن سی شبلی کالج، آپشن ڈی اورینٹل کالج۔ اس کا درست جواب ہے پونا کالج۔ یہی پونا کالج ہے جہاں سید سلیمان ندوی درس و تدریس کا کام دے رہے تھے انجام، اور انہیں خبر ملی کہ آپ کے استاد علامہ شبلی نعمانی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ فوراً پونا کالج سے استعفیٰ دے کر واپس لوٹے، اور پھر دارالمصنفین اور باقی ماندہ ان کے جتنے بھی کام تھے علامہ شبلی نعمانی کے، اس کے بیڑا اٹھانے کا کام سید سلیمان ندوی نے کیا۔ سوال نمبر 30 قورمہ کس زبان کا لفظ ہے؟ آپشن اے اردو، آپشن بی عربی، آپشن سی فارسی، آپشن ڈی ترکی۔ کا درست جواب ہے آپشن ڈی ترکی، یعنی قورمہ جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ 31 سوال سید سلیمان ندوی کتنے زبانوں کے ماہر تھے؟ آپشن اے 6 زبان، آپشن بی 7 زبان، آپشن سی 4 زبان، آپشن ڈی 3 زبان۔ کا درست جواب ہے آپشن سی 4 زبان۔ ایک اردو، عربی، فارسی اور انگریزی، ان چاروں زبانوں کے ماہر سید سلیمان ندوی صاحب تھے۔ 32 نمبر کا سوال سید سلیمان ندوی کی وفات کہاں ہوئی؟ آپشن اے کراچی، آپشن بی اعظم گڑھ، آپشن سی لاہور، آپشن ڈی بہار۔ اس کا درست جواب ہے آپشن اے کراچی میں سید سلیمان ندوی کی۔ اب آئیے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ 42واں سوال مندرجہ ذیل الفاظ سے دو محاورے بنائیں۔ پہلا جو لفظ ہے وہ ہے آنکھ، دوسرا پانی، تیسرا چھاتی اور چوتھا جان۔ یہ جو آنکھ ہے اس سے بھی ہم کو 2 محاورہ بنانا ہے، پانی ہے اس سے بھی 2 محاورہ بنانا ہے، اور چھاتی ہے اس سے بھی 2 محاورہ بنانا ہے، اور جان ہے اس سے بھی 2 محاورہ بنانا ہے۔ محاورہ بناتے ہوئے ہم نے جملوں میں بھی استعمال کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں، آنکھ سے جو پہلا جملہ بنتا ہے جو کہ محاورہ میں ہے وہ ہے کون سا؟ وہ ہے وہ مجھے دیکھ کر آنکھ چرانے لگے، یعنی آنکھ چرانا یہ محاورہ ہے، اور اس کو جملہ میں استعمال کر کے وہ مجھے دیکھ کر آنکھ چرانے لگے یہ محاورہ ہے۔ اس کا دوسرا جو جملہ ہے وہ ہے لاکھوں روپیے کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میں آنکھیں پھٹنا یہ محاورہ ہے اور یہ جملے میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے پانی۔ پانی کا ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کا کس طرح سے جملے میں استعمال کیا گیا ہے۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، یعنی کہ شرم سے پانی پانی ہونا یہ محاورہ ہے۔ اس کا دوسرا ہے پیسہ پانی کی طرح مت بہاؤ، یعنی پانی کی طرح بہانا یہ محاورہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ پیسہ پانی کی طرح مت بہاؤ۔ اس کے بعد ہے اب وہ ہے چھاتی۔ چھاتی سے جو پہلا جملہ بنتا ہے جس میں محاورہ استعمال کیا گیا ہے وہ یہ ہے وہ چھاتی پیٹ کر رونے لگی، یعنی
छाती पीटना ये मुहावरा है। जब किसी को दुख होता है, गम होता है, किसी का इंतकाल हो जाता है तो अक्सर हम देखा करते हैं कि औरतें अपने सीना को पीटती हैं और रोती हैं। तो उस तरह से ये छाती पीटने का ये मुहावरा बनता है। अब है उसने छाती पर मूंग तर दिया। मूंग एक दाल का नाम है और उसे पीसने को दरना कहते हैं। तो कहते हैं उसने छाती पर मूंग तर दिया, यानी कि बहुत तकलीफ दिया। मूंग दर दिया का मतलब तकलीफ दिया, ये इस्तेमाल किया जाता है छाती पर मूंग दरना। अब आइए जान लफ्ज का देखते हैं कि जुमला में किस तरह से इस्तेमाल किया गया है और मुहावरा इसका क्या बनता है। मेरा बेटा मेरी जान है, यानी मेरी जान है, ये मुहावरा है और इस्तेमाल किया जाता है कि कोई अजीज चीज हो उसके बारे में इस्तेमाल किया जाता है कि ये मेरा बेटा है या मेरी जान है। अब इसका दूसरा जो जुमला है वो ये है, वह जान छुड़ाकर चला गया, यानी जान छुड़ाना ये भी मुहावरा है और इसे जुमले में इस्तेमाल इस तरह से किया गया है। तो नाज़रीन इकराम, ये थे मारूजी सवालात और ऑब्जेक्टिव सवालात जो कि आपके सामने हमने पेश किया है। एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे नूरानी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो जरूरतमंद हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाने में हमारी मदद करें। इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से एक दिलचस्प वीडियो की शक्ल में आपके सामने हम पेश करते रहेंगे और कहकशा हिस्सा दोम के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी उन्वान हैं, उन तमाम उन्वानों पर इंशाअल्लाह ताला हम वीडियो लाने की कोशिश करते रहेंगे। फिर इजाजत दीजिए अपने दोस्त बदर आलम शमसी को। आइंदा फिर एक अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।